نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما یا فتاح یا فتاح یا فتاح. حاضرین کرام، ناظرین کرام، آج بحمد تعالیٰ 20واں لیسن شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں فعل امر ہے. فعل امر جس کو آرڈر ورب بھی کہا جاتا ہے. آئیے اس کی کچھ تفصیلات جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق شروع کیا جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں الدرس العشرون یعنی 20واں لیسن فعل امر جسے آرڈر ورب انگلش میں کہتے ہیں. امر کے معنی ہوتے ہیں حکم کے، اسی لیے اس کا نام امر اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ فعل ہے. فعل امر وہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اسی لیے اس کو آرڈر ورب کہتے ہیں. انگلش میں آتا ہے جیسے کہ ڈو، ایٹ اور سیٹ بیٹھو، ایٹ کھاؤ، ڈو کرو. تو اسی طرح اس میں ہے اکتب لکھو، رائٹ. فعل امر بنانے کا قاعدہ. فعل امر یعنی کہ امر جو ہے فعل مضارع حاضر سے بناتے ہیں، جیسے کہ تکتبو، کیونکہ اس میں صرف حاضر ہی کے صیغے آتے ہیں. کہ امر جو ہوتا ہے سامنے والے کو آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو حاضر کے صیغے ہی اس میں آتے ہیں. باقی پورے صیغے 14 ہیں، جس میں سے کہ امر حاضر کے 3 جو مرد کے لیے ہے اور امر حاضر کے 3 جو عورت کے لیے ہے، مؤنث کے لیے. تو فیمینائن کے لیے 3، میسکولائن کے لیے 3، 6، صرف 6 آتے ہیں، باقی پورے نکل جاتے ہیں. تو تکتبو سے بنایا جائے گا. علامت مضارع تا ہے، اس کو جو ہے تا کو حذف کیا جائے گا، یعنی نکال دیا جائے گا. جیسے تکتبو میں تا کو نکال دیں گے تو ہو جائے گا کاف ساکن کے ساتھ تبو، اور کاف ساکن ہے تو اس کو بغیر کسی چیز کے ملائے پڑھ نہیں سکتے. تو ابھی آگے چلتے ہیں تو اس میں کیا ملانا ہے. پھر عین کلمہ یعنی تکتبو کا تیسرا حرف اگر پیش ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لایا جائے گا. یعنی حمزہ یہاں پر چونکہ ساکن تھا کاف، تو اب اس میں ملانے کے لیے کوئی حرف ہونا ہے تبھی یہ پڑھ سکتے ہیں. تو حمزہ وصل مضموم اگر عین کلمہ پر پیش ہے یا تو یہاں پیش ہے تو یہاں پر جو ہے حمزہ وصل مضموم یعنی ضمہ والا پیش والا حمزہ یہاں پر لا دیا جائے گا. حمزہ وصل مضموم شروع میں لایا جائے گا، یعنی تو ہو جائے گا اکتب، آ پلس یہ تو ہو جائے گا اکتب یعنی لکھو. تو ابھی جو ہے اکتب ہو گیا، لکھو. پھر فعل کے آخر کو ساکن کر دیا جائے گا. ابھی یہ اکتبو تھا تو با کے پیش کو جو ہے ساکن کر دیا جائے گا تو ہو جائے گا اکتب. تو ہو جائے گا اب لکھو. اکتبو سے اکتب ہو جائے گا، معنی ہوگا لکھو. اگر عین کلمہ پر زبر یا زیر ہے، ابھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ عین کلمہ پر جو ہے پیش تھا، تو حمزہ پیش والا حمزہ لائے تھے. لیکن اگر عین کلمہ پر یعنی تکتبو کے حساب سے تیسرے لیٹر پر اگر زبر یا زیر ہو تو کیا ہوگا وہی بتا رہے ہیں. اگر عین کلمہ پر زبر یا زیر ہے جیسے تضربو اور تفتحو، جیسے تضربو اور تفتحو. عین کلمہ را ہے، اس پر زیر ہے ریبو، اور تفتحو میں عین کلمہ تا ہے تو اس پر زبر ہے تحو. تضربو تفتحو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لایا جائے گا، یعنی حمزہ جو لائیں گے زیر کے ساتھ لائیں گے. جیسے اضرب اور افتح. اگر حروف علت اور حمزہ ہو تو ہٹا دیا جائے گا، یعنی حروف اصلیہ 3 حروف اصلیہ میں سے کسی میں بھی اگر حمزہ ہو یا حرف علت ہو تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. جیسے کہ
اخذ یاخذ میں تاخذ میں جو ہے حمزہ ہے. تاخذو سے خذ، تدعو سے ادعو. اصل میں کیا تھا یہ جو اصل میں اخذ تھا، امر بننے کے بعد جو ہے یہ اخذ ہو جاتا ہے. جیسے کہ تاخذو تھا، تاخذو میں تا کو ہٹا دیے تو حمزہ ایک رہ گیا. اب جو ہے ایک اور حمزہ لانا پڑے گا تو دو حمزہ جمع ہو جائے گا. جیسے یہاں دیکھیے اخذ، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر اس کو امر میں رکھا جائے گا اخذ اخذا اخذو تو زبان پر بہت ہی مشکل پیش آئے گی. تو اس کی وجہ سے ایک حمزہ کو نکالا گیا. اب دوسرا حمزہ کو جو ہے ساکن ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھ نہیں سکتے، لہٰذا اس کو بھی نکال دیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے خذ ہو گیا، لو ٹیک. اور ادعو اس میں وا تھا، تدعو ہے نا، اس میں تدعو سے تا کو ہٹا دیے تھے، اس کے بعد ادعو ہوا تھا. تو لیکن واو جو ہے زبان پر بھاری ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کو نکال دیا گیا تو ادعو ہو گیا. جیسے کہ مگر ایسی صورت میں ادائیگی زبان پر دشوار ہوگی، ہے نا. اگر ادعو یا اخذ رکھا جائے تو ادائیگی زبان پر دشوار ہوگی، کیونکہ حمزہ اور حرف علت زبان پر ثقیل ہوتے ہیں حرف علت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے. اسی لیے حرف علت کو تعلیل عربی اصول کے قاعدے، عربی اصول کے مطابق ہٹا دیتے ہیں تاکہ ادا کرنا آسان ہو جائے. تو اس طرح سے خذ ہو جائے گا جس میں صرف دو لیٹر رہے گا. جیسے کہ خذ الکتاب یا موسیٰ خذ الکتاب بقوۃ قرآن میں ہے. اسی طرح ادعو نہیں ہے قرآن میں، ادعو ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو مجھے امید ہے آپ امر کا جو ہے قاعدہ سمجھ چکے ہوں گے. تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں. اجلس بیٹھو، اکتب لکھو، اقرأ پڑھو، افتح کھولو اوپن، کل کھاؤ ایٹ، اذهب جاؤ گو، خذ لو ٹیک، ادخل داخل ہو جاؤ انٹر، مطبخن باورچی خانہ کچن روم، ثلاجتن ریفریجریٹر فریج، اجلس سیٹ، اکتب رائٹ، اقرأ ریڈ، افتح اوپن، کل ایٹ، اذهب گو، خذ ٹیک، ادخل انٹر، مطبخ کچن روم، ثلاجتن ریفریجریٹر. پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے. حامد یذهب الی المدرسة وانت اذهب الی البیت. حامد یذهب حامد جاتا ہے، الی المدرسة مدرسہ، حامد مدرسہ یا اسکول جاتا ہے، وانت اذهب الی البیت اور تو گھر جا. تکتب فاطمۃ الرسالۃ، تکتب فعل، فاطمۃ فاعل، رسالۃ مفعول بہ. فاطمہ خط لکھتی ہے، وانتی یا زینب اکتبی الدرس اور تم اے زینب یعنی کہ سبق لکھو، تم اے زینب لیسن لکھو. احمد یفتح الکتاب، احمد کتاب کھولتا ہے. وانت یا خالد افتح اور تو اے خالد افتح القراسہ، تو اے خالد. وانت یا خالد افتح الباب ہے، تو اے خالد دروازہ کھولو. یا راشدو افتح القراسۃ، اے راشد افتح کھولو، قراسۃ کاپی، اے راشد کاپی کھولو. وخذ القلم قلم لو، واکتب الدرس اور سبق لکھو. اے راشد کاپی کھولو، قلم لو اور سبق لکھو. یا فاطمۃ، اے فاطمہ، اذهبی الی البیت، گھر جاؤ. وافتح الباب، وافتحی کھولو، بابا دروازہ، دروازہ کھولو.
वजलिसी बैठो अल मक़अद सीट पर, ए फ़ातिमा घर जाओ दरवाज़ा खोलो और सीट पर बैठो। अंत या अहमद इज़हब इलल मदरसती, तू ए अहमद मदरसा जाओ या स्कूल जाओ। वदखुलिल फ़स्ला, फ़स्ल मीन्स क्लास रूम, उदखुल दाखिल हो जाओ, वदखुलिल फ़स्ला क्लासरूम में दाखिल हो जाओ। वफ़्तहिल किताबा, और किताब को खोलो। वक़रइद दरसा, और सबक पढ़ो। अंति या ज़ैनब, तू ए ज़ैनब उदखुलिल मतबखा, यानी किचन रूम में दाखिल हो जाओ। वफ़्तही खोलो, अस्सल्लाजा फ्रिज खोलो। वकुली खाओ, कुली तुफ़ाह मीन्स सेब, कुली खाओ और सेब खाओ। अंत या ज़ैनब, तू ए ज़ैनब किचन रूम में दाखिल हो, रेफ्रिजरेटर खोलो और सेब खाओ। मश्क, फ़ेल अम्र की दर्ज झेल तसरीफ़ात को उनके माने के साथ याद कीजिए। इसमें सिर्फ 6 सिग़े आते हैं। मैंने कहा था कि जो गायब के सिग़े होते हैं वो निकल जाते हैं, सिर्फ हाज़िर के होते हैं, 3 मर्द और 3 औरत के लिए। जैसे कि देखिए, इज़हब तू एक मर्द जाओ, इज़हबा तू 2 मर्द जाओ, इज़हबू तुम सब जाओ। इज़हबी ये औरत के लिए या के साथ है। इसका फ़र्क इसी में आएगा कि इसमें या के साथ है, इसमें या नहीं है। मर्द के लिए जो आता है उसमें या नहीं होता, इज़हब होता है खाली। इसमें हो जाएगा इज़हबी। कुल खाओ, कुल से कुली, जैसा कि आपने पढ़ा लेसन में। इज़हबी तुम एक औरत जाओ, इज़हबा तुम दोनों जाओ, इज़हबना तुम सब जाओ। इसी तरह उक्तुब लिखो, उक्तुबा तुम दोनों लिखो, उक्तुबू तुम सब लिखो। ये 3 मर्दों के लिए। उक्तुबी तू औरत लिखो, उक्तुबा तुम 2 औरत लिखो, उक्तुबना तुम सब औरत लिखो। इसी तरह इजलिस बैठो, इजलिसा तुम दोनों बैठो, इजलिसू तुम सब बैठो। मैस्कुलाइन के लिए तीनों। इजलिसी तुम एक औरत बैठो, इजलिसा तुम दोनों बैठो, इजलिसना तुम सब बैठो, फेमिनिन के लिए। जैसा कि आपने सुना था, मर्द के लिए इज़हब और औरत के लिए इज़हबी आएगा। तो मर्द का नाम इस्तेमाल करके उसमें मुअन्नस का सिगा लाएंगे तो उसको सही करना है आपको। जुमलों की तसहीह कीजिए। इज़हबी या हामिदु इलल मदरसती व या फ़ातिमतु उक्तुबी दरसा। तो यहाँ पर इज़हबी नहीं आएगा, इज़हब या हामिदु आएगा, और या फ़ातिमतुम उक्तुबी सही है। या फ़ातिमतु इज़हब इलल बैती वफ़्तहिल बाबा वजलिस अलल मक़अद। इसमें 2 गलत है। फ़ातिमा मुन्नस है, फेमिनाइन, तो इसके लिए इज़हबी आएगा यहाँ, और ये वाला सही है वफ़्तहिल बाबा। और वजलिस की जगह वजलिसी आएगा, वजलिसी अलल मक़अद। ए फ़ातिमा घर जाओ, दरवाज़ा खोलो और सीट पर बैठो। यहाँ पर या खालिदो इफ्तहिल बाबा ये सही है, वदखुलिल फ़स्ला और क्लासरूम में दाखिल हो जाओ। ये सेंटेंस जो है सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें करेक्शन नहीं करना है। अंती या ज़ैनबु उदखुलिल मतबखा, ए ज़ैनब तू किचन रूम में दाखिल हो जाओ, यहाँ तक सही है। वफ़्तहिस सल्लाजता वख़ुज़िल लहमा, और रेफ्रिजरेटर खोलो और गोश्त लो। तो यहाँ पर वफ़्तही होना चाहिए या के साथ, और बाकी ये सही है। अंत या हामिदु इज़हब इलल हदीक़ति, ए हामिद तू बाग को जाओ। वजलिसी अलल मक़अद, और सीट पर बैठो। तो वजलिसी नहीं होना है, मुज़क्कर के लिए वजलिस होगा, सिर्फ इसको सही करना है। खाली जगहों को पुर कीजिए। अंत या अहमद इज़हब इलल मदरसती वदखुलिल फ़स्ला,
یہاں پر اذهب آئے گا، یہاں پر ودخل الفصل آئے گا. اے احمد تو اسکول جاؤ اور کلاس روم میں داخل ہو جاؤ. یا فاطمہ تو اذهبی آئے گا یہاں، الی البیت وافتحی آئے گا یہاں، البابا واجلسی علی المقعد. اے فاطمہ تم گھر جاؤ، دروازہ کھولو اور سیٹ پر بیٹھو. انت یا زینب یہاں پر اقرئی آئے گا، درسا کی. اقرئی درس کے، وقت بھی فی الکراست لیسن کو پڑھو اور کاپی میں لکھو. تم اے زینب لیسن کو پڑھو اور کاپی میں لکھو. یا راشد افتح الکراست وخذ القلم وقرأ الدرس. اے راشد کاپی کھولو، قلم لو اور سبق پڑھو. انت یا زینب، انت یا بنتو ادخل المطبخ. اے لڑکی کچن روم میں داخل ہو جاؤ. وافتح الثلاجۃ اور ریفریجریٹر کھولو. وکل التفاح اور سیب کھاؤ. درج ذیل افعال سے امر مذکر و مؤنث دونوں بنائیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی کہ تکتبو، تذہبو وغیرہ سے آپ کو میسکولائن کے لیے 3 امر، میسکولائن کے لیے امر بنانا ہے واحد کا، اور فیمینین کے لیے بھی واحد کا بنانا ہے تمام فعل سے، اور اس کو سینٹینس میں یعنی جملے میں استعمال کرنا ہے. جیسا کہ دیکھیے تکتبو سے، تکتبو ایم سے میل سمجھ لیجئے اور ایف آ گیا تو فیمیل سمجھ لیجئے. تو تکتبو سے اکتب آئے گا اور سینٹینس آئے گا اکتب بالقلم، قلم سے لکھو. اور اس کا مؤنث جو ہے فیمینین اکتبی آئے گا اور سینٹینس جو ہے اکتبی بالقلمی، جیسے کہ قلم سے لکھو. تذہبو سے اذهب فعل امر آئے گا مرد کے لیے اور سینٹینس اذهب الی البیت گھر جاؤ. عورت کے لیے اذهبی آئے گا اور سینٹینس اذهبی الی البیت آئے گا گھر جاؤ. تفتحو سے مرد کے لیے افتح آئے گا اور سینٹینس افتح الکراست کاپی کھولو، اور فیمیل کے لیے افتحی آئے گا اور سینٹینس افتح الکراست. تقرأ سے مرد کے لیے اقرأ آئے گا اور سینٹینس اقرأ الکتاب آئے گا. فیمیل کے لیے اقرئی آئے گا اور سینٹینس اقرأ الکتاب، کتاب پڑھو. تجلسو سے فعل امر مرد کے لیے اجلس آئے گا اور سینٹینس اجلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھو. اور فیمیل کے لیے اجلسی اور سینٹینس ہوگا، جملہ ہوگا اجلسی علی الکرسی، کرسی پر بیٹھو. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. یہ 5واں ہوم ورک ہے، پیج نمبر 118 پہ ہے. تم مذکر اسکول جاؤ اور کلاس میں بیٹھو. اذهب الی المدرسۃ واجلس فی الفصل. اسکول جاؤ اور کلاس میں بیٹھو. فاطمہ تم گھر جاؤ اور کھانا کھاؤ. انت یا فاطمۃ اذهبی الی البیت. اے فاطمہ تم گھر جاؤ. وکل الطعام اور کھانا کھاؤ. مؤنث کے لیے کلی آئے گا، جیسے کلی فکلی وشربی وقرری عینا قرآن میں ہے سورہ مریم میں. راشد تم دروازہ کھولو اور کمرے میں داخل ہو. یا راشدو وافتح البابا. اے راشد دروازہ کھولو. وادخل فی الغرفۃ اور کمرے میں داخل ہو جاؤ. تم مؤنث باغ میں جاؤ اور مالی سے پھول لو. اذهبی الی البستان. باغ جاؤ. وخذی الزہرۃ من البستانی. بستانی کے معنی مالی، زہرۃ پھول، خذی لو اور مالی سے پھول لو. احمد تم کاپی کھولو، قلم لو اور سبق پڑھو. انت یا احمد افتح الکراست وخذ القلم وقرأ الدرس. فاطمہ تم قلم لو، سبق لکھو اور اس کو پڑھو. تو ہوگا یہ احمد تم کاپی کھولو، قلم لو اور سبق پڑھو. انت یا احمد افتح الکراست
وخذ القلم وقرأ الدرس ہوگا. اور چھٹا والا فاطمہ تم قلم لو، سبق لکھو اور اس کو پڑھو. انتی یا فاطمہ، انتی یا فاطمہ تو خذ القلم واکتب الدرس وقرئی، وقرئی ہوگا کیونکہ فعل امر جو ہے اقرئی ہوگا، اس کو پھر ہا کے ساتھ ملانا ہے، اس کو پڑھو ہی، تو وقرئی ہی ہو جائے گا. قاعدہ گرامر فعل امر کا یوں تو میں نے بتایا ہے بورڈ میں آپ کو، اس کے باوجود بھی یہاں پر آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو کبھی یہاں سے مدد حاصل ہو سکے. فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اذهب الی البیت، گھر جاؤ. اس کے 6 صیغے آتے ہیں. میں نے بتایا تھا پہلے ہی کہ جو پریزنٹ کے ہوتے ہیں 3 مرد اور 3 عورت کے، صرف وہی رہتے ہیں، باقی پورے نکل جاتے ہیں جو غائب کے ہوتے ہیں. فعل امر حاضر معروف سے بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے علامات مضارع کو حذف کریں یعنی ہٹا دیں. پھر اگر پہلا حرف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصل پر ضمہ دیں، جیسے تکتبو سے اکتب، اکتبو. اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل پر کسرہ دیں، جیسے تفتحو سے افتح، اور تضربو سے اضرب. حرف آخر کو ساکن کر دیں یعنی آخری والے لیٹر کو جزم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. اور اگر حرف علت ہو تو اسے گرا دیں، جیسے تدعو سے ادعو، تخشا سے اخشا. تثنیہ و جمع، واحد و مؤنث جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی کو حذف کر دیں، اور آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیں، جیسے لا تدعو سے لا تدعو. یعنی جب جمع میں نون آتا ہے تو نون جو ہے اضافت کی وجہ سے وہ گر جائے گا. امید ہے آپ کو امر کا گرامر سمجھ میں آیا ہوگا. اس کے باوجود اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ پڑھیں، خود بھی دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں. سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور چینل سے جڑے رہیں. انشاءاللہ اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کے معلومات کی اس میں رکھی جائیں گی انشاءاللہ.